بولا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. ابھی تو میں نے اس کو بسم اللہ پڑھایا، بسم اللہ سمجھایا، اس نے تو قرآن پاک پڑھا کے اپنا سنانا شروع کر دیا. تو پوچھا اے بیٹے میں نے تو تجھے صرف بسم اللہ پڑھائی ہے، قرآن تو ابھی پڑھایا نہیں ہے، سورہ فاتحہ تو ابھی پڑھائی نہیں ہے، سورہ بقرہ تو ابھی پڑھائی نہیں ہے، سورہ آل عمران تو پڑھائی نہیں ہے، سورۃ یہ سارے تو ابھی میں نے آپ کو پڑھائی نہیں ہے، ابھی تو میں نے ابتدا بسم اللہ سے کی، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں اے میرے استاد محترم، اے قاری صاحب، دراصل ماجرا یہ ہے کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں گھر کا کام بھی کر رہی ہوتی اور اللہ کا قرآن بھی پڑھ رہی ہوتی. میری ماں گھر کا کام بھی کر رہی ہوتی تھی اور قرآن بھی پڑھ رہی ہوتی تھی. میں اللہ کی عطا سے ماں کے پیٹ میں رہ کر ماں سے قرآن سنتا تھا اور یاد کرتا تھا. جب مائیں ایسی ہیں تو پھر اولاد اللہ کے ولی بنیں گے نہیں بنیں گے. آج ہماری ماؤں، ہماری بہنوں، ہماری بیٹیوں کا حال کیا ہے؟ اولاد دودھ پلانے کے لیے اپنے گود میں لیتی ہیں لیکن ان کی نظر کہاں ہوتی ہے؟ ٹی وی پر ہوتی ہے. دودھ پلانے کے لیے بچہ گود میں ہے، ان کی نظر کیا ہے؟ موبائل پر ہے. توجہ کیا ہے؟ گالیوں پر ہے. توجہ کیا ہے؟ ادھر ادھر کی باتوں پر ہے. جب اپنی ابتدائی تربیت بچے کی ایسی ہو رہی ہے پھر بچہ کیا عالم دین بنے گا، حافظ قرآن بنے گا، ماں باپ کا ادب کرنے والا بنے گا. یاد رکھیے اصل جو تربیت ہوتی ہے وہ ماں سے ہوتی ہے. اصل تربیت کیا ہے؟ ماں سے ہوتی ہے. ماں باپ جس طرح بچے کو اصل تربیت دیں گے بچہ بھی آگے وہی کردار ادا کرے گا. اگر ماں باپ 5 وقت نماز پڑھنے والے ہوں گے، چھوٹا سا بچہ ماں باپ کو دیکھ کر وہ بھی نماز پڑھنا شروع کر دے گا. ماں باپ قرآن کریم گھر میں کھول کر پڑھنے والے ہوں گے تو بچہ بھی دیکھے گا، بچہ بھی قرآن پاک کھول کر پڑھنے والا بن جائے گا. ماں باپ درود پاک پڑھنے والے ہوں گے بچہ بھی درود پاک پڑھنے والا ہوگا. الغرض بچہ جو ہے وہ اپنی فطرت پر پیدا ہوا ہے. تو یہ ماں باپ کو دیکھتا ہے کہ ماں باپ جو کریں گے بچہ بھی وہی کام کرے گا. تو آج محاسبہ کر لیں، غور کر لیں کہ ہم اپنے بچے کو کس طرح چاہتے ہیں کہ میرا بچہ کس طرح کا ہونا چاہیے. لہٰذا اپنے کردار کو دیکھ میرا کردار کہ میں نماز کی پابندی کر رہا ہوں، کیا مجھے قرآن پاک پڑھنا آتا ہے، کیا میں شریعت کے مسائل جانتا ہوں، کیا میں اس دینی فیلڈ سے میں تعلق ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پہلے بچے پر انگلی اٹھانے کی بجائے اے انسان اپنے اوپر انگلی اٹھا، اپنے دل پر غور کر. آج میں چاہتا ہوں میرا بچہ قاری صاحب کے پاس بٹھا کے تو قاری صاحب میرے بچے کو پڑھا دیجئے. بچہ بھاگ کے آ جاتا ہے، باپ آتا ہے امام صاحب دعا کیجئے. بہت تنگ کر چکا ہے بچہ، نافرمان ہو چکا ہے، بات نہیں مانتا. ذرا اس بندے سے پوچھا جائے اے بھائی ذرا مجھے پہلا کلمہ تو سنا دے، مجھے ایمان کی شرائط تو سنا دے. امام صاحب معذرت نہیں آ. اب دیکھ آپ نے تو نے زندگی گزار دی، 30 سال ہو گئے، 35 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، تجھے 6 کلمے نہیں آتے اور تو امید لگا کے بیٹھا ہوئے بیٹا میرا قرآن کا حافظ بن جائے، بیٹا میرا عالم دین بن جائے. ٹھیک ہے اس کا اپنا نصیب ہی ہوتا ہے، بچے کا ہر انسان کا اپنا نصیب ہی ہوتا ہے، لیکن اصل تربیت کا سبب اللہ نے کس کو بنایا؟ ماں باپ. لہٰذا ماں باپ بھی غور کریں کہ میری کس درجے میں اور میں کس طرح اپنے اولاد کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو حضور غوث اعظم قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا تھا. تو قاری صاحب نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا میری ماں گھر کا کام بھی کر رہی ہوتی تھی اور اللہ کا قرآن بھی پڑھ رہی ہوتی تھی، تو میں پیٹ میں رہ کر اللہ قرآن سن کر یاد کر لیتا تھا. آج ابتدا میری قرآن پاک سے ہو. اور دوسرے ولی کامل
ابھی بالغ نہیں ہوئے، شریعت کے پابند نہیں ہوئے، نماز کی پابندی شروع کر، روزے رکھنا شروع کر۔ حالانکہ پابند کون ہے؟ جو بالغ ہو جاتا ہے، لیکن ولی کامل کی پہچان کیا ہے؟ ابھی بالغ نہیں ہوئے، نماز کی پابندی ہو رہی ہے، روزوں کی پابندی ہو رہی ہے، حقوق العباد جب آپ نے پڑھنے کے لیے ماں سے اجازت مانگی، ماں میں پڑھنا چاہتا ہوں، میں جانا چاہتا ہوں، مدرسے جانا چاہتا ہوں، لہذا اے ماں مجھے اجازت دے دیجئے، ماں اجازت دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا اے بیٹے میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، تیرے باپ جب دنیا سے گئے چند یہ درہم چھوڑ کے گئے، لہذا میں نے سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں، لہذا یہ لے جا اور اپنا خرچہ اپنا خرچہ کرنا، گزر بسر کرنا۔ آپ نے ان درہموں کو دیکھا، یہ درہم ہے، تو فرمایا ماں اس پر میرا حق اکیلا نہیں ہے، ذرا سوچے تو صحیح، ماں اس پر میرا اکیلا حق نہیں ہے، کیونکہ میرا ایک اور بھائی بھی ہے،